دنیا میں دین پر عمل سب سے آسان، لیکن جو چیز مشکل ہے، بیٹا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤ، اور پیچھے ہو جاؤ، کھلے ہو کے بیٹھو۔ ہماری اعتکاف کی جماعت کے سربراہ میاں صاحب، جن کی داڑھی 40 سال تک سفید رہی، اب 10 دنوں سے کالی ہے، یہ سب برکات کرونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا کی بڑی خرافات ہے، اور محمد اجمل کہتا ہے کہ جماعت قادریہ کے لیے اس کی برکات ہے۔ یہ اور لوگوں کے لیے کرونا ہوگا جو اس سے لڑتے ہوں گے، ہم تو احتیاط کا دامن پکڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اور دامن احتیاط کثرت ذکر اللہ سے ہو۔ کثرت ذکر اللہ جو ہے، اس کی برکات پورے عالم میں جدا ہے، اس لیے کہ کثرت ذکر اللہ کا مطلب، بیٹا اعتکاف والے مسجد کے اندر بیٹھے، یہ کیونکہ مسجد ہے بھی اور نہیں بھی، تو جو فرمائی۔ تو آج دنیا میں سب سے زیادہ کامیابی ان لوگوں کی ہے جن کے دل جاگتے ہیں، اور دلوں کا جاگنا یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ دلوں کو جگانے کے لیے جاگنے والی قوت چاہیے، اور جاگنے والی قوت خوف آخرت سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی رات یہ اعلان ہے کہ جب پوری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئی، تو ہم نے حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے حکم لیا۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا دنیا کی مسجدیں بند ہو جائیں، لاہور کی مسجدیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں نے جماعت اہل حدیث کے مولانا عبد القادر روپڑی صاحب کو فون کیا اور ان سے عرض کیا کہ جماعت شیرہ والے کو سب سے پہلے تعاون اور امداد جماعت اہل حدیث سے ملی، اس لیے کہ آخرت کی نجات اعمال سے نہیں، آخرت کی نجات اعمال سے نہیں، عقیدے سے۔ اور عقیدہ آخرت میں، عقیدہ توحید میں جماعت اہل حدیث جماعت شیرہ والے کے اقرب ہے۔ اس لیے حضرت نے ایک عجیب بات فرمایا کہ لوکی سانو وابی کہندے نے، پر اسی تے شیرہ والے دے مرید ایس واسطے ہیں کہ جڑا کچھ کھان پین نو شیرہ والے لبدا ہے، کدھرے ہور نہیں لبدا۔ تو میں نے عرض کیا آپ تشریف لائیں، کہنے لگے بس تسی حکم نامہ بھیج دینا، میں سر دے بل آ جاواں۔
چنانچہ پھر میں نے لیاقت بلوچ صاحب کو عرض کیا آپ تشریف لائے، تو وہ حبیب منزل کیولری گراؤنڈ میں تشریف لائے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کل کو مرکز اہل حق شیرانوالہ دروازہ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مولانا فضل الرحمان کی جماعت سب جمع ہوں گے اور ہم مساجد کھولنے کا اعلان کریں۔ چنانچہ بحمداللہ ادھر آ جاؤ، چنانچہ بحمداللہ جناب صدر عارف علوی صاحب کو ہم نے پیغام بھیجا کہ ایک قادری اگر کہتا ہے کہ مسجدیں کھلیں تو جو قادری نور الحق آپ کا وزیر ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ مسجدیں کھولیں۔ تو پیر انوار الحق قادری صاحب نے بھی ہماری تائید کی، وزیر اعظم عمران خان حسب معمول متذبذب تھے، کنفیوژن کا شکار تھے، لیکن صدر عارف علوی صاحب نے ہماری بات کو سمجھا اور ٹیلی ویژن پر بیک وقت صدر پاکستان کی میٹنگ بھی دکھائی گئی اور شیرانوالہ میں ہونے والی میٹنگ بھی دکھائی گئی، اور فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ اور مکہ معظمہ کی مساجد کو بھی اللہ کھولنے کے لیے سعودی حکمرانوں کو توفیق دے، کل سے پاکستان کی مساجد کھل جائے۔ اور میں نے حاجی غلام رسول صاحب سے کہا کہ مسجد کے قالین اٹھوا دیں۔ حاجی صاحب نے کہا ہونے تو سیٹ ہوئے نے، میں کہہ رہا ہوں آپ سیٹ کر دے ہو۔ الحمدللہ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، تراویح بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، خدا کرے خیریت اور عافیت سے عید بھی۔ ہماری اجلاس میں ایک عالم نے کہا کہ سعودی حکمرانوں نے جب مکہ مکرمہ کی مساجد بند کی تو کسی امام سے نہیں پوچھا کہ ہم مسجدیں بند کریں۔ میں نے عرض کیا کہ عالم عرب کے علماء میں اور علماء پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ بادشاہوں کی رہین منت ہیں اور پاکستانی معاشرہ علماء کی وجہ سے۔ یہاں پر علماء خود جانتے ہیں کہ معاشرے کو کس سمت چلانا۔ میں نے کہا کہ اگر نیو یارک والوں کے پاس پاکستانی علماء ہوتے تو وہاں پہ کرونا اتنا بڑا عذاب نہ بھیجتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا علماء پاکستان کے دل میں اللہ بستا ہے، نام خدا بستا ہے۔ میں نے کہا کرونا کی کوئی حیثیت نہیں، ادھر آؤ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ صاحبو، حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک 70 برس کی زندگی میں پاکستان میں دین کو ایک مزاج عوامی بنا دیا۔ اس لیے اب دنیا میں جو بھی معاملات ہوں گے ان معاملات کا ایک اثر ہو۔ دیکھیے یہ کمالات فیس بک ہے۔ آج جماعت کے علم میں نہ تھا،
جیسے ہی شیراوالا میں تراویح ختم ہوئی، کمالات فیس بک نے آپ سب کو یہاں جمع کر، تو آج دنیا میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ خدام الدین کا جو آفیشل پیج ہے اس کے ساتھ سب جماعت متعلق رہے، تاکہ بھائی احمد علی یا بھائی مولانا مفتی ریاض جمیل لاڑا صاحب جو بھی چیزیں بھجوائیں وہ سب جماعت تک پہنچے۔ میرے محترم دوستو، ابھی آتے ہوئے کسی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کب تک برسر اقتدار رہے۔ دوسرا سوال کیا کہ کیا آج لیلۃ القدر ہے یا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے جو دو سوال پوچھے یہ دونوں حساب کے سوال، کس کے سوال ہے؟ تو میں نے کہا کہ 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے، 1.5 پونے 2 سال چلے گزر گئے تو 2.5 پونے 3 سال رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج لیلۃ القدر ہے یا نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو، لیلۃ القدر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قدر میں آیا۔ اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ برکت والی رات 84 مہینے اور 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ تو میں نے کہا سورہ لیلۃ القدر میں، سورۃ القدر میں لفظ لیلۃ القدر کتنی دفعہ آیا؟ اس نے کہا 3 مرتبہ۔ میں نے کہا لفظ لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ میں نے کہا اس میں 9 حرف ہیں لفظ لیلۃ القدر میں، اور کتنی دفعہ آیا؟ 3 مرتبہ، اور 9 تیا 27، تو 27ویں رات لیلۃ القدر۔ اس لیے صاحبو، آج کی رات یقینی لیلۃ القدر۔ اہل اللہ نے 5 نشانیاں لیلۃ القدر کی بیان فرمائی۔ اس شام سے، افطار سے پہلے سے دل کی فکر دور ہو جاتی، اللہ پہ اعتماد بڑھ جاتا، چاہے پیسوں کی ہو، زخم کی ہو، بیماری کی ہو، کوئی بھی فکر ہو، وہ فکر باقی نہیں رہتی، اس کی شدت اور حدت نہیں رہتی۔ تو میں نے کہا پورے ہمارے حلقے میں نے جس کو بھی دیکھا اس کو فکر نہیں رہی۔ دوسرے اس شام کو بیمار اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا۔ تو ہمارے بھائی ساجد صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، ان کا دوائی کھائی اب ٹھیک؟ تو میں نے کہا یہ بھی لیلۃ القدر کی ایک نشانی پوری۔ تیسرا، اس رات کتے بھونکنے کی آواز نہیں آتی۔ تو ہمارے ساتھ کے جو ہمسائے ہیں ان کا ایک کتا، اس کا نام ہے زورو، آج شام سے ہم نے زورو کے بھونکنے کی آواز نہیں سنی۔ تو میں نے کہا یہ بھی لیلۃ القدر کی نشانی۔ اور لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ تیز عورت جو شوہر کو کبھی معاف نہ کرتی ہو، اس رات شوہر سے دبی دبی رہتی۔ تو تمام ڈاٹی زنانیوں کے جو ہمارے پیر بھائی تھے ان کے چہروں پہ میں نے اطمینان دیکھا، تو میں سمجھ گیا آج فائرنگ نہیں،
اس اعتبار سے آج شرطیہ لیلۃ القدر، تو صاحب وہ لیلۃ القدر کی سب سے خوبصورت شان جو ہے وہ اللہ کے بڑے مزے، جو چاہے سو چکھ۔ تو بیٹا سب بتیاں حاجی غلام رسول سے بند فرما دو، اور سب ساتھی 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو۔